السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، سعودی عرب بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی کوئی مثبت تبدیلی نہیں بلکہ منفی تبدیلی ہے۔ ناظرین، وہ ملک جس ملک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور دین اسلام کے بانی ہیں، آرام فرما ہیں، اور وہ ملک جس ملک میں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، وہ ملک کہ جس میں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آج اسی ملک میں ناچ گانے کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، ڈانس کلب کھولے جا رہے ہیں اور شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، سینما گھر قائم کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، وہ سعودی عرب میں ماڈرنائزیشن چاہتے ہیں، لبرلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ماڈرنائز کیا جائے اور سعودی عرب میں لبرلزم کو فروغ دیا جائے۔ تو اس سوچ کو لے کر ریاض سیزن چل رہا ہے سعودی عرب میں آج کل، اور اس کے تحت مختلف آرٹ اینڈ کلچر شوز جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز جو ہے وہ ریاض آ رہی ہیں اور اپنے کنسرٹس کر رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں 6 دسمبر کو انٹرنیشنل سنگر جسٹن بیبر نے اپنا میوزیکل کنسرٹ جو ہے وہ کیا، جس میں لوگوں کا بڑا ہجوم امڑ آیا، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگوں نے اس کے کنسرٹ میں شرکت کی۔ اس کے بعد حال ہی میں سلمان خان جو بالی ووڈ اسٹار ہیں، انہوں نے اپنا کنسرٹ کیا ہے وہاں، اور اس کنسرٹ میں تقریباً کوئی 80,000 لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور اس کنسرٹ کا نام تھا دبنگ۔ تو اس دبنگ کنسرٹ میں پھر 80,000 لوگوں نے شرکت کی، اور اس کنسرٹ میں سلمان خان کے ساتھ شلپا شیٹی اور دیگر اداکار بھی موجود تھے، اور وہاں مختلف قسم کے گانے بجائے گئے، اور نیم برہنہ عورتوں نے ان انڈین گانوں پر رقص کیا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہاں؟ اس ملک میں جو دین اسلام کا مرکز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ سلمان خان کو غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا، اور سلمان خان کے ہاتھوں کا نقش جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، اور اس ہاتھوں کے نقش کو محفوظ کر کے آگے ان کا ارادہ ہے کہ یہ اس سلمان خان کے ہاتھوں کے نقش کو مین شاہراہ جو ہے ریاض کی وہاں نصب کریں گے یادگار کے طور پر۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ان چیزوں کو بدعت سمجھا جاتا ہے، یاد منانا اور قبروں پر کتبے لگانا، یہ اس ملک میں جو ہے یہ بدعت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ منافقت کی حد ہو گئی کہ اس ملک میں کہ جہاں سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کا مزار اقدس موجود ہے، جہاں جنت البقیع میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان کا مزار موجود ہے، اور دیگر اصحاب کرام کا مزار ان کی قبریں موجود ہیں، مگر وہاں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ قبر پر کتبہ لگا سکیں، حتیٰ کہ سیدہ کائنات کی قبر مطہر پر بھی کتبہ نہیں لگا ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رکھنا اور یادیں منانا یہ غیر اسلامی ہے۔ مگر اب تو منافقت کی حد ہو گئی۔ ایک طرف آپ ان عظیم ہستیاں، ان برگزیدہ ہستیاں، ان پاک ہستیاں، ان کے نشانات مٹانا چاہتے ہیں، اور سن 1926-27 میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مزارات جو ہیں، ان برگزیدہ ہستیوں کے مزارات، ان پر بلڈوزر چلا دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ جو قبریں ہیں، یہ نشانات، یہ یادیں منانا اور یہ نشانات، یہ سارے جو ہے یہ خلاف اسلام ہیں اور یہ بدعت ہیں۔ مگر اب دیکھیے منافقت کی حد ہو گئی کہ سلمان خان
سلمان خان اس کے ہاتھوں کا نقش جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے یادگار کے طور پر، اور اسے مین شاہراہ پر نصب کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہیں، بالی ووڈ ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز آ رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اور ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو خالصتاً تبلیغ دین کے لیے کام کرتی ہے، اور ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ اب کیا کیا ہے کہ اس تنظیم پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اور اسے بین کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف بین کر دیا گیا ہے، گزشتہ جمعے منسٹری آف ریلیجس افیئرز نے باقاعدہ ڈائریکشنز ایشو کی کہ جمعے کے خطبات میں اس تنظیم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس تنظیم جو ہے، اس تنظیم سے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ جو تنظیم ہے اٹ از دی گیٹ وے آف ٹیررزم، اور اس تنظیم پر اب مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی شخص اس تنظیم کا جو ہے وہ رکن نہیں بن سکتا، اور یہ تنظیم تبلیغی جماعت کوئی نشر و اشاعت نہیں کر سکتی۔ مکمل پابندی اس پر عائد کر دی گئی ہے، اور کیا کہہ کر کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہم نے پکڑے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے تبلیغی جماعت سے تھا، پھر ان کی سوچ میں ایک ریڈیکلائزیشن آئی ہے، پھر وہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم تک پہنچے ہیں۔ مطلب کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دہشت گرد پیدا کرتی ہے، لہذا اس جماعت کو بین کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا، اب اصل وجہ کیا ہے تبلیغی جماعت کو بین کرنے کی، کہ محمد بن سلمان جو ہیں، جو یہ سب کچھ ویژن 2030 ان کا ایک ویژن ہے 2030، اس کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر تیل کی جو طلب ہے جس پر یہ ساری اکانومی، سعودی عرب کی اکانومی بیسڈ ہے، اس میں کمی ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ کیونکہ لوگ اب رینیویبل سورس آف انرجی کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا کیا ہوگا کہ تیل کی طلب میں وہ کمی آ جائے گی اور ان کو معاشی طور پر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ریونیو جنریشن کو ڈائیورسیفائی کیا جائے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا تشخص یہ ہوگا کہ ہم کنزرویٹو ہیں اور ہم جو ہے وہ جدت پسندی کو پسند نہیں کرتے، ماڈرنزم کے خلاف ہیں اور ہم لبرلزم کے خلاف ہیں، تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو ماڈرنسٹ دکھانا چاہتے ہیں، لبرلسٹ دکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت پر پابندی کیوں لگائی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جماعتیں جو دین کی تبلیغ کرتی ہیں وہ چینج کے خلاف ہیں، اور ایسا چینج کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، وہ اس کے تبلیغی جماعت اور اس جیسی دیگر جماعتیں وہ رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا محمد بن سلمان نے ڈائریکشن ایشو کی کہ تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، اور اس کے علاوہ وہ علماء کرام جو دین اسلام کا صحیح تصور پیش کرتے ہیں اور جن کی کتابیں جو ہیں وہ سعودی عرب کے کتب خانوں میں موجود ہیں، یہ بھی حکم دیا گیا ہے ایسے لوگ جو ان کا ورژن آف اسلام ہے، جو وہابیزم ہے، اس کے خلاف جنہوں نے بھی یا اس کے برعکس اس کے خلاف جنہوں نے بھی لکھا ہے، ان سب علماء کرام کی جو ہے کتابیں وہ ہٹائی جائیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلے ایک ہی مسلک پر چل رہا تھا اور ایک ہی ان کی لائن تھی، سب لوگ جو ہے وہ متحد ہو کر وہ اسی مسلک کو فالو کر رہے تھے، اسی عقیدے کو فالو کر رہے تھے، مگر کیا کچھ لوگ جو ہے وہ باہر سے آئے اور ان کے اتحاد کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے اپنا جو ہے ورژن آف اسلام دے کر۔
جن میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ تبلیغی جماعت بھی ہے. لہذا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ماڈرنسٹ ثابت کیا جائے، اور سعودی عرب کو جو ہے وہ یہ دکھایا جائے کہ یہ لوگ جو ہے یہ لبرلز ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ سرمایہ داری آئے گی. اور پہلے تو مسلمان آتے تھے، وہ آ کے حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور اس سے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. اب یہ چاہتے ہیں کہ اب اپنی سوسائٹی کو اوپن کریں، اپنے ملک کو اوپن کریں، اور جیسے دنیا جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ آئے اور ملک میں سعودی عرب میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے. یہ اس کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے. بھائی ہم سے ہمارا کوئی مطلب نہیں آپ سے. اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کا ملک ہے، مگر آپ کم از کم حجاز مقدس کا تو کنٹرول چھوڑ دیں. حجاز مقدس آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور حجاز مقدس سے مسلمان بڑی محبت کرتے ہیں. مکہ اور مدینہ کے لیے ہم اپنی جانیں تک قربان کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، مگر آپ حجاز کا کنٹرول جو ہے وہ تو کسی اور کوئی اسلامی ملک کو دے دیں. اب ایک اسلامی ملک ہے جسے ترکی کہا جاتا ہے. ترکی کا آپ کو پتا ہے کہ معاہدہ ہوا تھا لوزان. معاہدہ لوزان جو وہ 2023 میں ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ترکی جو ہے وہ کلیم کرے گا کہ مکہ و مدینہ، کیونکہ پہلے ان کے زیر سایہ تھے اور زیر کنٹرول تھے، تو اب یہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے عرب سے وہ کنٹرول لینا چاہیں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ اب جو طریقہ کار ان عربس نے اپنایا ہوا ہے یہ تو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اب وہ لوگ جو کہتے تھے اگر ہمیں اسلام سیکھنا ہو تو عربوں سے سیکھیں، اب ہم ان عربوں سے کیا سیکھیں؟ یہ عرب کیا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ عرب تو پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اور سعودی عرب یہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو میں نے جیسے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی کہ یہ اپنا ریونیو جنریشن اس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. آئل بیسڈ اکانومی ہے ان کی. اب یہ چاہتے ہیں دیگر جو ہے وہ سورسز آف ریونیو وہ جو ہے وہ الٹرنیٹ سورسز آف ریونیو اس کی طرف جائیں. اور دوسرا یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اسلام کو پنپتا ہوا، بڑھتا ہوا، فروغ پاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو کیا امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سرے سے ختم ہو جائے اور سعودی عرب جو ہے وہ سیکولر ملک بن کے ابھرے. تو لہذا وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سعودی عرب کا جو اسلامی تشخص ہے وہ ختم کر دیا جائے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے کہنے پر اور امریکہ کے کہنے پر اسرائیل اور سعودی عرب کے بارڈر پر ایک شہر بھی بنایا جا رہا ہے نیوم سٹی کے نام سے. اب نیوم سٹی میں کیا ہوگا؟ نیوم سٹی میں کوئی قانون، سعودی عرب کا قانون وہاں لاگو نہیں ہوگا، اور وہاں آپ کی مرضی کپڑے پہنے، آپ کی مرضی کپڑے اتار کر پھرتے رہیں، آپ کی مرضی. وہاں شراب خانے کھولے جائیں گے، سینما گھر کھولے جائیں گے، ڈانس کلب کھولے جائیں گے، اور وہاں بہت کچھ ہوگا جو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جو میں اسپیشلی نیوم سٹی کے بارے میں بناؤں گا اس کو جو ہے اس پر انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شہر میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی آفات سے محفوظ فرمائے.